ویلکم بیک ناظرین کامل علی آغا صاحب کے پاس جائیں گے. وہ بات کر رہے ہیں مونس الہی صاحب کی بہادری کی، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو شاید وہ پسند نہیں آ رہی اور وہ بات سے بات نکال رہے ہیں. جی کامل علی آغا صاحب. دیکھیں نسیم، پاکستان کی ہسٹری تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو شیر کہتے تھے وہ کیا ثابت ہوئے؟ مجھے بتاؤ. وہ بلی بھی ثابت نہ ہوئے، وہ تو وقت کے اوپر 10 دن جیل نہیں کاٹ سکے، وہ تو بھاگ گئے اور جدہ جا کے محل میں رہتے رہے. اب الزامات ہمارے پہ ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ مونس الہی کا جب ہم کہتے ہیں، اور آپ فائل دیکھ لیں، ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، عدالت کے اندر جو فائل ہوتی ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آپ نکال لیں کیا ایویڈنس ہے، مجھے وہ ایویڈنس بتا دیں. اب کوئی تبدیل ہوتا رہے یا وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی رہے. جو ظفر قریشی تھا اس نے چلان پیش کر دیا، اس کے بعد جو وہ کہیں چلا جائے رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اور آج معاملہ عدلیہ کے سامنے ہے اور عدلیہ کے ساتھ وہ آزاد عدلیہ ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے. رہی بات ہماری میٹنگ کی، آپ نے پوچھا کہ ہماری میٹنگ کے اندر، میں کہتا ہوں کہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. کچھ دوست جو ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو دور کر رہے ہیں. اور ہماری جو ہمارا فارمولا ہم نے حکومت کو دیا ہے اس میں ابھی 3 سٹیجز ہیں. اس میں پہلی سٹیج جو ہے اس کے اندر ہم نے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے اس ایجنڈے کے اوپر دوسری جماعتوں کے ہمارے فارمولے کے تحت دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہیں. اور یہ ہماری جو میٹنگ صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ جو پروگرس ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک لوگ بیٹھ کر وہ ہمارے فارمولے کے اوپر وہ 4 پوائنٹس جو ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی بناتے ہیں. 3 تاریخ کو آپ لوگ اوتھ لے رہے ہیں. خبر تو یہ ہے کہ آپ کے 5 منسٹرز 3 تاریخ کو اوتھ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان پروسیس ہے جو آپ کی نیگوسیشنز ہیں. جی ہو سکتا ہے کہ جو تاریخ دی جا رہی ہے اس تاریخ تک معاملات میچیور ہو جائیں اور دوسری پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں اور کوئی فارمولہ طے ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بڑے پبلک کے سامنے کر رہے ہیں. ہم کوئی چھپ چھپا کے کچھ نہیں کر رہے. اور ہمارا جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں ہماری طرف سے ہمارے شامل ہونے سے عوام کو ریلیف ملنی چاہیے اور ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہم اکانومی بحال کروانا چاہتے ہیں. ہم زندگی کا بحران جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم دہشت گردی کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں. ہم مہنگائی میں نے تو اپنا ویوز یہ ہے اور میرا آئی ہیو ویری نیگیٹو ویو اباؤٹ دس. یہی جو آپس میں ان کا ہو رہا ہے اور میری بڑی سیریس اپریہنشنز ہیں. اور میں جیسے آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ویسٹرن انٹرسٹ کی گیم ہے ساری. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان. لیکن سروائیول بھی تو انٹرسٹ ہوتا ہے، پالیٹکس کی ریالٹی ہے. دیکھیں سروائیول ہمیشہ سروائیول کے لیے ان کے اوپر جب یہ آغا صاحب یہ بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میرا خیال ہے مونس الہی کا کیس نہ آتا تو یہ کبھی بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں نہیں ہونی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی بیڈلی ریکوائرز سم ایڈیشنل ممبرز ان دا نیشنل اسمبلی بیکاز بجٹ کی طرح آپ نے بات کی وہ بھی مسئلہ ہے. ایم کیو ایم انپریڈکٹیبل ہے، وہ کسی بھی وقت باہر نکل سکتی ہے. سو وہ ان کو سیکیور کرنی ہے اپنی گورنمنٹ. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سیاست آپ کرتے ہیں لوگوں کے نام کے اوپر، ڈیموکریسی. سو اس ڈیموکریسی کو ڈسٹارٹ اس لحاظ سے مت کریں کہ صرف اپنے آپ اپنے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے. سروائیول کا بھی تو نام ہوتا ہے ڈیموکریسی. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ جو 4 پوائنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پھر انیشیٹو اگر لینا ہے، اگر گڈ فیتھ اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایف آئی اے اور نیب ان دونوں کو ان کی اٹانومی کو سیکیور کر کے جوائن کریں. آپ پھر یہ آپ انشور کریں کہ سی بی آئی انڈیا کی طرح ہماری ایف بی آئی ایف آئی اے شاید اندر جا کے کر لیں. آپ سن رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ کامل علی آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چاندیو صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا. بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں. مجھے تو سننا ہے آج تو اسپیشلی سننا ہے. انصاری اباجی صاحب کا اپنا ایک موقف ہے اور ان کو ایسے ہی تجزیہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جیسے کلر کے شیشے پہنیں گے آپ کو ساری کائنات ویسے ہی نظر آئے گی. انہوں نے کون سے کلر کے پہنے ہوئے ہیں؟ سوچ کے چشمہ بول رہا ہوں، یہ سامنے والا چشمہ نہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں سوچ میں کیا ہے فکر کے. وہ ہماری ہر بات کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ بھی میرا خیال حقیقت پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے شک کریں گے تو سچ پر پہنچ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ایسا ہے نہیں. ہم نے پہلے جیسے مفاہمت کی بات کی ہے، ہم نے کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ عوام کے حق میں نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سیاسی استحکام پاکستان کے عوام کے حق میں کیسے نہیں ہوگا. افراتفری کا خاتمہ ہو جائے اور غیر یقینی صورتحال سے ٹھیک ہے.
آپ بے اصولی کہیں، جو بھی چاہے کہیں، پہلے تو آپ کے ایک سوال کا جواب دے دوں کہ آپ کہیں گے عوام کے حق میں کیا ہے؟ سیاسی استحکام عوام کے حق میں ہے. اگر یہ غیر یقینی صورتحال سے ملک باہر نکل آئے تو یہ عوام کے حق میں نہیں ہے، اور کیا ہوگا؟ اس میں کیا برائی ہے؟ میاں صاحب والے کل ہم سے مل گئے تو کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا؟ اگر آج ہم ان سے بات کریں تو کون سی قیامت ہے؟ اصل مسئلہ ہے میں جس قسم کی سوچ رکھتا ہوں انصار صاحب وہ سیدھی ہے. میں کہتا ہوں جو بھی رویہ اپنا جائے، یہ ہمارا آغاز ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ 60 سال کے بعد بھی ہم چیزوں کا آغاز کر رہے ہیں، حالانکہ کئی جگہوں پہ اور ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ اس طرح کا. روحیل افضل صاحب کے پاس جاتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بسم اللہ ہے، کچھ بھی کہے، میرا یہ سیاسی سوچ ہے میری انصار صاحب. بسم اللہ کیا ہے کہ جو جھگڑا تھا میں یہ سوچتا ہوں سیاسی تبدیلی آنی چاہیے، وقت پر آنی چاہیے، سیاسی انداز سے آئے گی. اب اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں آپ تنقید کر سکتے ہو، لیکن اگر ہم کسی غیر آئینی تبدیلی سے بچ کر مجھے میں آپ کو بتاؤں، مجھے ان کے آپس میں ملنے کا کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. 3 سال ہو گئے، مجھے بتائیں وی آر ڈائریکشن لیس. یہ قوم اس وقت ڈائریکشن لیس ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو سیاسی ساری قوم کا رستہ، آپ کا رستہ، قوم کا رستہ ہے. مجھے بتائیں کیا آپ نے 40 ڈیٹس دی ہیں، قوم نے آپ کی مانی ہے؟ ایک بھی نہیں. ہر ٹی وی پہ عنقریب عوام آ جائے گا. عنقریب یار نہیں آتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں انصار صاحب معافی، آج بھائی کی طرح نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایک تاریخ بتا دے. میرا خیال ہے آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں، میڈیا میں دیتے ہیں، میڈیا میں لوگ دیتے ہیں، میڈیا دیتے ہیں. میں بول رہا ہوں نہیں، پیار اور ادب سے بول رہا ہوں. ویسے بھی اب تو اور زیادہ ملائم ہو گیا ہوں. تجزیے سارے غلط ہو چکے ہیں، سچی بات تو یہ ماننی چاہیے. اب باتیں ختم ہو گئی ہیں، تجزیوں کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. ہم اپنا رستہ دیکھیں نا. کامل علی آغا جب بھی آپ میرا آج جملہ سن لیں چھوٹے سے کارکن کا، جب بھی آپ تجزیہ اپنی خواہشوں کی ماتحت کریں گے تو وہ جھوٹے ثابت ہوں گے. اگر تجزیہ کریں یہ تو بڑی فلسفانہ بات ہو رہی ہے، جس کو جو بات پسند آئے. کامل علی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یا تو ہمارا کوئی اس میں ذاتی انٹرسٹ ہو تو ہم کر رہے ہوں. آپ کا نہیں، آپ کے ادارے کا تو ہے. بالکل بھی نہیں. جمہوریت وہی نسیم صاحبہ کرتی ہیں، وہی دوسرے اینکر پرسنز کہتے ہیں، وہی جرنلسٹ، تمام میڈیا. اچھا جو گورنمنٹ کا کرٹیسزم ہے، دس از ناٹ کرتی جو آپ کرتے ہیں، لیکن کرٹیسزم ہم بھی کرتے ہیں. نسیم زہرا صاحب نے کبھی ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہا ہوگا کہ بھٹو کو پھانسی کب دے گی، لیکن آپ کے ادارے کے سربراہ نے یہ چھوڑیں، یہ اس وقت یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. جی بتائیں کامل علی آغا. آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نسیم عرض کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے، میرا بڑا احترام ہے انصار عباسی صاحب کے لیے، لیکن اگر انصار عباسی صاحب کو اپنا موقف پیش کرنے اور اپنا مفروضہ پیش کرنے کی اجازت ہے تو ہمیں بھی حقائق بیان کرنے کی کوئی اجازت ہونی چاہیے. گزارش یہ ہے، بالکل ہے اور ہے، کیوں نہیں ہے. گزارش یہ ہے، دیکھیں اگر عباسی صاحب ہزاروں صفحے کی کوئی رپورٹ پڑھتے ہیں اور اس میں پرویز الہی کا اور مونس الہی کا تذکرہ نہیں ہوتا تو محترم جناب انصار عباسی صاحب کو انتہائی دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اپنی، اور وہ ساری کی ساری مفروضے کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کا نام کیوں نہیں ہے. میں چاہتا تھا ان کا نام آئے، لیکن ہزاروں کروڑ کی رپورٹ کے اندر ان کا نام کیوں نہیں ہے. یہ باتیں نہیں ہے. بات یہ ہے نسیم، بات کامل علی آغا صاحب آپ کیا بات کریں؟ نہیں مجھے بتائیں نا کہیں آپ نے. نہیں دیکھیں، یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. مجھے اب انصار بھائی صاحب بات کرنے دیں پلیز، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا موقف بیان کروں. اچھا 3 دن پہلے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 3 دن پہلے انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، اس میں انہوں نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر چونکہ میں چاہتا تھا فلاں جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب بینک کے معاملات کے اندر وہ سابق وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی ہیں وہ ان کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس رپورٹ کے اندر ان کا نام نہیں آیا، اس لیے وہ ہزاروں صفحے کی رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے. دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ حقائق کی طرف دیکھیں. آج اگر ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ نے کچھ دن پہلے، 1 ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہو رہی تھی. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے سامنے وہ حالات نہیں تھے؟ اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت کب آتی ہے مجھے بتا دیں؟ جب فوج آ جاتی ہے. تو آج اگر ہمارے انٹریکشن کی وجہ سے بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک لیتے ہیں
اور کامل علی آغا صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ہم روہیل اصغر صاحب کے پاس جائیں گے اس گفتگو کے ساتھ. وہ فرما رہے ہیں کامل علی آغا صاحب کہ آج ایک اور انہوں نے وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کولیشن میں آگے اس کی وجہ سے اب ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی, اور وہ فرما رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اس کا مطلب تھا فوج کچھ مداخلت وغیرہ کرنے والی تھی. مطلب اخذ آپ یہی کر سکتے ہیں. اسے بریک کے بعد بات کریں گے. پہلے اصغر صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جمہوریت بچائی ہے انہوں نے کولیشن کر کے, تو ان کو اعتراض کیوں ہے پی ایم ایل این کو. بریک کے بعد.